جی سسٹر بریرہ، سوری. السلام علیکم. جی میری بولیے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ویسٹ کی طرف سے آبجیکشن آتا ہے کہ حجاب کی وجہ سے عورت اچھا پرفارم نہیں کر پاتی مختلف فیلڈز میں، شعبوں میں، فار ایگزامپل اسپورٹس ہو گیا، ایتھلیٹک فیلڈز جو ہوتی ہیں، تو اس سے کیا مطلب کہ اگر حجاب کرنا ہماری صلاحیتوں کو چھپاتا ہے یا اس کو کم کر دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا بتا دیں. کیسر بھائی اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بات سمجھ نہیں پایا، اگر آپ ریپیٹ کر وہ دیں. کیا یہ سوال کر رہی ہیں کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے لبرلز کی طرف سے کہ حجاب کرنے سے عورت کی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے، بہت سی جگہ وہ جاب نہیں کر پاتی، اور اسی طرح اسپورٹس کے میدان میں وہ پرفارم نہیں کر پاتی وغیرہ وغیرہ، وہ ایتھلیٹ نہیں بن پاتی اگر وہ حجاب کرے گی. تو یہ سارے پرابلم آتی ہیں زندگی میں. تو اس کو کیسے، اس سے کیسے نمٹے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر حجاب چھوڑیں چونکہ یہ ہر ماحول کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ بڑی سمپل بات ہے کہ دنیا کے رولز لبرلز نے سیٹ نہیں کرنے ہیں. اگر ہم بالکل ان کو ایبسلوٹ معیار مان لیتے ہیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس رول کو مان لیں کہ عورت نے سپورٹس میں جانا ہے اور اس نے چھوٹے کپڑے ہی پہننے ہیں اور وہ مخلوط سپورٹس بھی ہوگی، جیسے ٹینس میں ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں ڈبل پارٹنر، اس میں 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، ایک مرد ایک عورت بھی ہو سکتا ہے، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت سی اور بھی مخلوط کی سپورٹس ہوتی ہیں. تو اگر تو ہم نے لبرلز کا یہ اصول مان لیا پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اگر لبرلز ہماری بات نہیں مان سکتے کہ بھائی اگر عورتوں نے سپورٹس کرنی ہے جو کہ ان کا حق ہے تو وہ اپنے پرائیویٹ ماحول میں کریں، جس میں اگر ان کی پرفارمنس اگر ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ ایکول بیسس پہ سب کی ہی ڈاؤن ہوگی. اپ ہوتی ہے تو سب کی ایکول بیسس پہ اپ ہوگی. although there is no scientific evidence کہ پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اگر مان لیتے ہیں کہ ڈاؤن ہوتی ہی ہے فار ایگزامپل، تو کیا اس بات کو ہم پھر یعنی صرف اس لیے کہ لبرلز کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو مان لیں؟ اور اس کو آپ اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ اصل میں ایشو تو یہ ہے نا کہ لباس کتنا ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک طرف ہم ہیں، ایک طرف لبرلز ہیں. تو لیٹ اس سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا لباس زیادہ ہونا چاہیے، لبرلز یہ کہتے ہیں کہ نہیں کم ہونا چاہیے. تو اب ہم ہیں، ہم سے نیچے لبرلز ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ ارجنٹینا میں ایک موومنٹ چلتی ہے جہاں پہ خواتین اخبار وغیرہ میں بھی ان کا آتا رہتا ہے، وہ موومنٹ کرتی ہیں کہ بھئی یہ لباس کے جھنجھٹ میں پھنسنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، آزادی سے جاؤ. اور ان کے مظاہرے ہوتے ہیں ٹاپ لیس، بالکل کوئی انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے، ٹاپ لیس، لٹرلی ٹاپ لیس، جی انڈر گارمنٹس پہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کس جھنجھٹ میں ڈالا ہوا، مظاہرے کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم پہنے نہ پہنے. اب لبرل سے پوچھیں کہ اگر ان کا یہ آرگومنٹ ہو کہ اگر ٹینس پہ کھیلتے ہوئے ہم نے وہ شرٹ پہنی ہے جو بار بار ہمیں وہ ایک جھنجھٹ میں مبتلا کرتی ہے، تو wouldn't be better کہ just let it all go. لبرلز کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، بیسک ہیومن ڈیسنسی ہونی چاہیے، اتنا ہم اس حد تک ہم نہیں جا سکتے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف ہم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کپڑے زیادہ ہونے چاہیے، ہماری بات ایبسلوٹ ٹرمز میں لبرلز نہیں مانتے. لبرلز کہتے ہیں کم ہونے چاہیے، ان کی بات ایبسلوٹ ٹرمز میں ہم نہیں مان سکتے. جو ارجنٹینا والے ہیں ان کی بات ہم اور لبرلز مل کے دونوں نہیں مان سکتے. ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیو سٹینڈرڈز ہیں، ہر سوسائٹی کے، ہر امت کے اپنے ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ہم معیار نہیں مانتے. میں تھوڑا سا آف ٹاپک جانے لگا ہوں، ایک اور اچھا، ایگزامپل میں سے یہاں شروع ایک چیز کرتا ہوں. اضافہ کرنا چاہوں گا قیصر بھائی. جی وہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سبجیکٹو اسٹینڈرڈز ہیں بلکہ ہر اسپورٹس میں الگ الگ اخلاقیات ہیں. مثلا ٹینس جی کا جو خواتین کا لباس ہے وہ جی الگ ہے، بیچ والی بال کا جو لباس ہے وہ الگ ہے. وہاں پر اخلاقیات کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بکینی پہنی ہوئی ہو، یا مثلا ٹاپ اس نے چھپایا ہوا ہو، اور یعنی اس نے پرائیویٹ پارٹ اپنے چھپائے ہوئے ہوں. لیکن اگر اس نے اس سے زیادہ کچھ پہن لیا تو اب وہ غیر ضروری ہے. لیکن اگر یہی کام، یہی لباس پہن کر وہ عورت ٹینس کھیلنے کے لیے آ جائے تو اب یا یہ فٹ بال، انڈیسنسی مانا جائے گا. بالکل ایبسلیوٹلی. تو یہ تو ہم اس کو مان نہیں سکتے نا. دیکھیں آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھے کہ مجھے ایک دفعہ ایک ایکسٹریم میں ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو عورت کو، بیٹی کو جائیداد میں کم حصہ ملتا ہے، یہ آج کل کے زمانے کے حساب سے تو ٹھیک ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ اب تو ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں عورتوں کو، ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور میں ان کو یہی چیز ایکسپلین کر رہا تھا کہ لک اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. آپ اسلام کا کوئی سسٹم، کوئی بھی پروویژن ہے نا، وہ مڈل سے نہیں اٹھا سکتے، وہ پورے پیکج کا حصہ ہے. اسلام نے اگر خواتین پہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے ارننگ کی، وہ ان کے باپ کے ہے، بھائی پہ ہے، ہسبینڈ پہ ہے، تو وہ پوری کرے گا تو اس کے ساتھ یہ پراپرٹی رائٹس بھی
ساتھ ساتھ اسرٹین ہوتے ہیں. اور بھی اس میں ڈیٹیلز ہیں لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آگے جا رہا ہوں. اگر لبرلز نے ایک عورت کو جو گھر کی ملکہ ہوتی تھی وہاں سے اٹھا کے فیکٹری کا مزدور بنا دیا ہے تو گڈ لک ٹو دیم، لیکن ان کو دیکھ کے ہم اپنے اسلامک لاز چینج کر دیں صحیح. کہ وہ ایبسلوٹ وہ ہم پہ کوئی حجت ہے وہ ہم کہ ہم اس کو ماننا ہی ماننا ہے. تو اسی طرح سے یہ لباس کا بھی معاملہ ہے، وہ ان کے لیے ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرنا ضرور کرنا چاہیں. اور یہ ساری باتیں ابھی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ کہیں کہ نہیں وہ کم ہی ہوگا. اب کتنی سپورٹس میں ہماری فٹ بال ٹیم میں ہماری بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں، حجاب کیا ہوا ہوتا ہے، رننگ سپورٹس میں جاتی ہیں، وہاں پہ بھی وہ اپنا لباس ہوتا ہے جو میں مکمل طور پہ صحیح تقاضا یہ کرتا کہوں ہے. گا کہ جو اسپورٹس آج کے دور میں ہیں وہ تو کیپیٹلزم کی سب سمجھ لیجیے کہ ون آف دا موسٹ ریپرزینٹیو آف کیپیٹلسٹ کلچر. تو یعنی وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیپیٹلزم سب سے زیادہ ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ان کو اسپانسر کر رہی ہیں، ملینز آف ملین ڈالرز اس پہ خرچ ہو رہے ہیں لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اہمیت دیں ہی کیوں کہ کچھ خواتین اب ایک چہرے کے اوپر یا سر کے اوپر کچھ ڈھک کر ان اسپورٹس کے اندر جا رہی ہیں، ساکر میں جا رہی ہیں. یعنی ہم اسپورٹس کے فنڈامنٹلی خلاف نہیں ہیں اگر اس کو ہیلتھ کے پرپز سے کھیلا جائے، لیکن اگر انٹرٹینمنٹ کے پرپز سے کھیلا جائے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ضروری ہو کہ نہیں عورتوں کی شرکت ہونی چاہیے تاکہ مرد انٹرٹینڈ ہوں، یہ چیز بات اس چیز کے فنڈامنٹلی خلاف ہے. مفتی صاحب بات اتنی سادہ ہے نہیں نا. اصل پرابلم اس سے ڈیپر لیئر کا ہے. جی وہ یہ ہے کہ ویسٹ بھی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور آج جی بھی ہے. فرق بالکل یہ ہے کہ وہاں پہ عورت کی انڈوکٹرینیشن شروع دن سے ایسے کی جاتی ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے، اور غلامی کی بدترین صورت ہوتی ہی وہ ہے جب غلام کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ غلام ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے نا وہ غلام ہے تو وہ ریزسٹنس لے کے آ سکتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے جب تو وہ کیا کرے گا. ابھی 2017 کا بزنس میٹرز میگزین ہے UK کا، وہاں پہ ایک رپورٹ پبلش ہوئی، سروے رپورٹ ہے کہ جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں، دفتروں میں کام کرتی ہیں، آگے پیچھے کارپوریٹ کی دنیا میں کام کرتی ہے، پروموشن کے لیے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے امنگ ادر تھنگس. تو پبلک پرسیپشن میں جو تھا وہ تھا کہ جو عورت جتنے کم کپڑے پہنتی ہے وہ اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے. ٹیلنٹ نہیں دیکھا جا رہا، پرابلم سولونگ سکلز نہیں دیکھی جا رہی، کتنے وہ انٹلیکچوئل ہیں یہ نہیں دیکھا جا رہا. کیونکہ باس جو ہے اس نے ایک آئی کینڈی کے طور پہ ایک عورت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں چلی نہ جائے کہ چھوڑ کے، عمومی طور پہ جو ہوتا ہے تو وہ پھر پروموشن ان چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو عورت کو کی جو سیکشول آبجیکٹیفیکیشن ہے ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے، ہمیں پریس میں نظر آتی ہے، ہمیں کارپوریٹ کی دنیا میں نظر آتی ہے، اور ہمیں اسپورٹس کی دنیا میں نظر آتی ہے. جی آپ میں کار آپ انڈسٹری کسی کو لے بھی لیں، لیول پہ آپ کار فیئر میں جائیں اگر جہاں نئی نئی گاڑیاں لانچ ہوتی ہیں، بھائی اس مجھے کار چاہیے، مجھے اس کے برابر میں جو عورت کھڑی ہوئی ہے ہاف نیوڈ، اس سے کیا لینا دینا، مطلب کار کا اس سے کیا تعلق ہے. بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ عورت ہاٹ ہے اسی طریقے سے یہ کار بھی ہاٹ ہے. اس سے زیادہ آبجیکٹیفیکیشن جو ہے وہ عورت کا اور کیا ہو سکتا ہے. جی تو جی جتنا یہ ہے مسئلہ. جی اس پہ جی مفتی صاحب نیورو سائنس کی دنیا میں بڑی پروفاؤنڈ سٹڈیز موجود ہیں کہ مرد کا دماغ اور عورت کا دماغ کس طرح سے صنف مخالف کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے. جی عورت جو ہے وہ ٹپیکلی اسپیکنگ ایک مرد کو پورے مرد کے طور پہ دیکھتی ہے کہ وہ مرد ہے، لیکن مرد کا دماغ کبھی بھی عورت کو پوری طرح سے نہیں دیکھتا. وہ اس کے جسم کے کسی مخصوص حصے کو دیکھتا ہے، اور یہ کوئی ایک دو لوگوں پہ اسٹڈی نہیں ہے، یہ پروفاؤنڈ اسٹڈی ہے ایک کہ مرد جو ہے وہ عورت کے جو زیادہ اٹریکٹیو باڈی پارٹس ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے، اس کا دس از ہاؤ اٹ از ہارڈ وائرڈ. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کار ہے اور کار کے ساتھ ایک خاتون ہے، بیسکلی وہ خاتون کو دیکھنے کے بعد ایک جو سرٹن کیمیکلز ہیں دماغ میں جو ریلیز ہوتے ہیں، they prime your brain so that you can make a decision out of euphoria کہ آپ خوشی میں ایک فیصلہ کر لیں، ایکسائٹمنٹ میں ایک فیصلہ کر لیں. یہ سبلیمنل لیول پہ سائیکولوجی ہوتی ہے. بہت سے ملکوں میں یہ سبلیمنل سائیکولوجی سیلز میں بین بھی ہے اسی وجہ سے کہ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر عورت کو اس مقام پہ لے ہیں کہ آپ نے گاڑی بھی بیچنی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک پرووکٹیو قسم کی خاتون چاہیے، تو پھر یہ نہ کہیں کہ وہ عورت آزاد ہے، یا کم سے کم اس معاشرے کو یہ مورل سٹینڈرڈز ان کو اپنے دیکھتے ہوئے ان کو جی اعتراض نہیں کرنا چاہیے ان معاشروں پہ جہاں پہ عورت حجاب کرتی ہے، کہ کم سے کم اپنی انڈیویجویلٹی تو وہ قائم رکھتی ہے. بالکل صحیح.